سلام پیش کر رہے تھے کہ اگاپے مختلف ہے۔ کراچی میں یہ جو پادری گا بھی لیتے ہیں ساتھ یا ساتھ پیغام بھی دیتے ہیں، گاتے بھی ہیں، یہ بڑے سمجھدار ہوتے ہیں۔ مجھے کہتے ہیں کہ جی ان کو پرستش کرنی آتی ہے اچھے طریقے سے، لیکن اگاپے کے ماحول کو دیکھ کر، ڈسپلن کو دیکھ کر، ابھی بھی آتے ہوئے آج میں گکھڑ ان کو لے کے گیا تھا تو کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارے خیال سے باہر ہے کہ جو اگاپے میں ہم نے دیکھا ہے، یہی فیملی میں ڈریم کر چکا ہوں، خواب اسی فیملی کا میں نے دیکھا ہے جو ہم بن رہے ہیں۔ 2000 لوگ، ویژن میری ہے، لیکن یہ پوری آپ کریں گے، یہ پوری آپ کریں گے۔ کہتے ہیں کہ ٹیم ورک میکس اے ڈریم ورک، ٹیم مل کر ایک خواب کو پورا کرتی ہے، اکیلا آدمی نہیں۔ آپ اس خواب کا حصہ ہیں اور آپ اس خواب کو پورا کر رہے ہیں۔ میں نے صرف دیکھا ہے، میرا خدا فضل کر رہا ہے اور ہم اس طرح کے لوگ بن رہے ہیں۔ میں کوئی ایگزیجریٹ نہیں کر رہا، وہ کراچی سے آئے ہوئے ہیں، کراچی والے لوگ، چھوٹے شہروں والوں کو تو لاہور والے، کراچی والے سمجھتے کچھ نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پتہ نہیں لوگوں کو عبادت کرنا نہیں آتی، لیکن جب اگاپے کے ماحول کو دیکھا تو وہ آج بھی مجھے صبح بھی کہہ رہے تھے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پتہ نہیں آگے چل کر 2000 لوگ کی بلڈنگ بھی آپ کو چھوٹی پڑ جائے، یعنی کہ یہ ان کے الفاظ تھے۔ جب خدا کا خادم کوئی بات کہے تو اٹ مینس ٹو می، اس کا کوئی مطلب ہے، اس کا کوئی مطلب ہے۔ تو میں حیران تھا اور میں بڑا خوش تھا اگاپے چرچ کے لیے، اگاپے فیملی کے لیے۔ میں آپ سب کے لیے خدا سے بڑی برکتوں کے لیے دعا گو ہوں۔ آپ میرے ساتھ متفق ہوتے رہیے، خدا آپ کے حالات، آپ کی زندگیاں بدلتا رہے گا، کیونکہ دو زمین پر جب اتفاق کرتے ہیں، میرے باپ سے مانگتے ہیں تو ان کے لیے ہو جاتا ہے۔ آپ متفق ہوں گے، آپ کثرت 2021 میں تجربہ کریں گے۔ جو چرچ اگاپے نہیں آ رہے وہ تجربہ کر رہے ہیں۔ میرا ایمان ہے اگاپے کے اندر بہت ساری گواہیاں جمع ہو چکی ہیں، لیکن 21 کے پہلے ہم ایسٹر کی رات کو گواہیاں سنیں گے، پھر جب اگاپے بن جائے گا، نئی بلڈنگ 2000 لوگوں کی تعمیر ہو جائے گی، اس میں پہلا کام ہم یہی کریں گے 2021 کی۔ میرا پلان ہے کہ دسمبر کی عبادت، کرسمس کی عبادت ہم اس میں کریں، نئی بلڈنگ میں۔ تو ساری چیزیں ریڈی ہیں، سب چیزیں تیار ہیں، صرف وقت کا انتظار کر رہے ہیں، وقت کا۔ پچھلے سال سے ہم تیار ہیں ایمان سے۔ تو آئیں خدا کے مقدس کلام پر دھیان کریں۔ آج ہم تیسرا پیغام قربانیوں کے بارے میں سیکھنے والے ہیں کہ قربانیاں، میں نے بتایا کہ قربانی کا مطلب کیا ہے، اس کے اندر خیال کیا ہے، عوضی ہونا، کسی کے بدلے کوئی دوسرا مر جائے۔ قربانی کا خیال یہ ہے کہ جو چیز میری ہے میں اس سے پیچھے ہٹ جاؤں اور دوسرے کو دے دوں، یہ کیا ہے، قربانی ہے۔ قربانی کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، یا یہ بھی اس کے اندر خیال پایا جاتا ہے کہ خدا کے قریب کھینچنا۔ قربانی خدا کے قریب کھینچتی ہے، ہمیں خدا کے قریب لے کر آتی ہے۔ تو پچھلے اتوار ہم نے دیکھا کہ سختنی قربانی، اس سے پہلے ہم نے قربانیوں کا انٹروڈکشن دیکھا، اور آج ہم غور کریں گے نئے عہد نامے میں سختنی قربانی کی کیا اہمیت ہے۔ نئے عہد نامے کے ساتھ سختنی قربانی کا مطلب کیا ہے، جلانے والی قربانی، برنٹ آفرنگ۔ سختنی قربانی جو جلا دی جاتی تھی قربان گاہ پر، اس کو سختنی قربانی کہا جاتا تھا۔ تو سختنی قربانی نئے عہد نامے کے اندر آپ کے اور میرے خداوند یسوع مسیح کے اندر پوری ہوتی ہے۔ سختنی قربانی جو پرانے عہد نامے میں لوگ کر رہے تھے، ابراہیم نے کرنے کی، خدا نے کہا اپنے بیٹے کو مجھے دے دے، سختنی قربانی کے طور پر، پھر خدا نے برا مہیا کیا۔ نوح نے کی، خدا نے کہا کہ میری روح، انسان کے خیال، دل کا خیال لڑکپن سے باطل ہے، دن ہوں گے رات ہوں گے، کاٹو زمین بو کاٹو، اور اسی طرح سے سلسلے چلتے رہیں گے، تم قریب آتے رہو قربانی کے ذریعے سے میرے پاس۔
اور یہ ساری پرانے عہد نامے کی، احبار کی، پیدائش کی، خروج کی ساری قربانیاں جو ہیں، خاص طور پر میں سوختنی قربانی کے بارے میں بات کر رہا ہوں، یہ آپ کے اور میرے منجی یسوع مسیح میں پوری ہو گئی۔ یوحنا نے جب یسوع مسیح کو گریٹ کیا، یسوع مسیح کو سلام کیا، تعارف کروایا، تو دور سے آتے دیکھ کر آپ کے اور میرے منجی یسوع مسیح کو وہ کہتا ہے کہ یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ یہ وہ سوختنی قربانی کا برہ ہے جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ سوختنی قربانی یہ ہے، اور اس کے بعد کوئی سوختنی قربانی نہیں ہوگی۔ یسوع مسیح کے بعد کوئی قربانی جلائی نہیں جائے گی۔ یسوع مسیح کے بعد کسی قربانی کی حاجت باقی نہ رہے گی۔ اور عبرانیوں کے خط کا مصنف کہتا ہے کہ یسوع مسیح ایک ہی بار سب کے لیے مر گیا، ایک ہی بار۔ اگین آج ہم پھر وہ گیت گائیں گے، قربانیوں کے واسطے برے تھے بے شمار، بے عیب کے بغیر خلاصی محال تھی۔ بے عیب مر چکا ہے، قربانیوں کے برے are no more needed، ان کی اب ضرورت باقی نہیں رہی۔ دیکھو یہ خدا کا برہ ہے۔ یوحنا کہتے ہیں لوگوں دیکھو یہ قربان ہونے کے لیے بے عیب بر آ چکا ہے، اور یہ کامل سوختنی قربانی ہے۔ اس کے بعد کوئی قربانی نہیں کی جائے، کوئی قربانی آگ پر جلائی نہیں جائے گی۔ ونس فار آل، ایک ہی بار وہ سب کے لیے مر گیا۔ اور میکا کی کتاب میں اگر آپ پڑھیں تو یہ الفاظ میں پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے لیے، بڑے ضروری ہیں، بڑے اہم ہیں۔ میکا، یہ انبیاء اصغر میں سے آپ کو ملے گا۔ میکا کی کتاب، اس کا 6واں باب، یہ آپ کو یونا کی کتاب کے بعد ملے گا۔ میکا یونا کی کتاب کے بعد اور نحوم سے پہلے، صفنیہ سے پہلے میکا کی کتاب۔ تو یہاں پر لکھا ہے میکا 6 باب کی، سنیے یہ بڑے پاورفل الفاظ ہیں۔ میکا 6 باب کی 6 آیت سے سنیں، میں کیا لے کر خداوند کے حضور آؤں، میں کیا لے کر خداوند کے حضور آؤں، خدا تعالیٰ کو کیوں کر سجدہ کروں، کیا سوختنی قربانیوں اور یکسالہ بچڑوں کو لے کر اس کے حضور آؤں، کیا خداوند ہزاروں مینڈوں سے یا تیل کی 10,000 نہروں سے، تیل کی 10,000 نہروں سے خوش ہوگا؟ کیا میں اپنے پلوٹے کو اپنے گناہ کے عوض میں اور اپنی اولاد کو اپنی جان کی خطا کے بدلے میں دے دوں؟ اے انسان، اس نے تجھ پر نیکی ظاہر کر دی ہے۔ خداوند تجھ سے اس کے سوا کیا چاہتا ہے کہ تو انصاف کرے اور رحم دلی کو عزیز رکھے اور اپنے خدا کے حضور فروتنی سے چلے۔ کیا لے کر میں خدا کے حضور جاؤں؟ 10,000 نہریں تیل کی خدا کو خوش نہیں کر سکتی۔ قربانیوں کے واسطے برے تھے بے شمار، بے عیب کے بغیر قربان خلاصی محال تھی۔ 10,000 نہریں خدا کو خوش کرنے کے لیے کافی نہیں تھی، ہزاروں مینڈوں اس کو خوش کرنے کے لیے کافی نہیں تھے، یکسالہ بچڑے اس کو خوش کرنے کے لیے کافی نہیں تھے۔ انسان، اس نے اپنی نیکی تجھ پر ظاہر کر دی ہے۔ کیا کر؟ ایمان رکھ اور فرما برداری کر۔ ایمان رکھ خدا تعالیٰ کے بیٹے یسوع مسیح پر۔ ایمان سے ہم راست باز ٹھہرے ہیں۔ اس قربانی کو ایمان سے تسلیم کرنے سے آپ کی 10,000 نہریں، آپ کے یکسالہ بچڑے، آپ کی سوختنی قربانیاں they are just minused، وہ ختم ہو چکی ہیں، منفی ہو چکی ہیں۔ ایک قربانی کافی ہے جو خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے بنا ہے۔ عبرانیوں 13 باب کی 15 آیت بھی میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ آج صبح جو کام آپ کر رہے ہیں، خدا یہی آپ سے چاہتا ہے۔ اب سوختنی قربانی، جانوروں کو ذبح کرنا، بچڑے لے کر آنا، 10,000 تیل کی نہریں، ان کی ضرورت نہیں ہے۔ 13 باب کی 15 آیت میں لکھا ہے عبرانیوں، بلکہ 14 سے میں پڑھوں گا، کیونکہ یہاں ہمارا کوئی قائم رہنے والا شہر نہیں، بلکہ ہم آنے والے شہر کی تلاش میں ہیں۔
बस हम उसके वसीले से हम्द की कुर्बानी यानी इन होंठों का फल जिसके नाम का इकरार करते हैं खुदा के लिए हर वक्त चढ़ाया करें। अब मेरी और आपकी जिम्मेदारी यह है कि अपने यीशु मसीह की तारीफ करते रहें, अपने होंठों का फल गुजरानते रहें, अपने लबों की कुर्बानी उसको देते रहें। जानवर ज़बह करने की जरूरत नहीं। यह आपकी कुर्बानी है जो आज सुबह आप खुदा के जोर दे रहे हैं, आप उसकी तारीफ कर रहे हैं। इसलिए मैं पहले गीत में जो गीत मुझे गाने मैं यहां पर आ गया, जब जब आप खुदा के घर में आए यीशु मसीह का शुक्र करें, उसकी तारीफ करें जो हमारे लिए कुर्बान हो चुका है। कोई कुर्बानी इसका अजाला या इसके मुकाबल नहीं हो सकती। इंसान खुदा ने नेकी जाहिर कर दी है। ईमान रख और फर्मा बरदार रह। चंद कवानीन जो नए अहदनामे में पुरानी जो सोख्तनी कुर्बानी उसके बारे में है। पहला कानून यह है सोख्तनी कुर्बानी का कि पुराने अहदनामे के अंदर जो सोख्तनी कुर्बानी थी, जो बर्न्ट ऑफरिंग थी, जलाने वाली कुर्बानी थी, वो एसोसिएट थी, जुड़ी हुई थी दूसरी कुर्बानियों के साथ, यानी कि अनाज के नजराने के साथ, खता की कुर्बानी के साथ, गुनाह की कुर्बानी के साथ। ये कुर्बानियां देते साथ जानवर भी ज़बह करते थे। लेकिन सोख्तनी कुर्बानी मैंने जैसे पहले कहा कि ये इंसान की गुनाह आलूदा फितरत के लिए थी। पिछली बार मैंने कोट किया, खुदा ने नूह से कहा जब तूफान थम गया, लोग आबाद होने लगे, तो खुदा ने नूह से कहा क्या नूह पाक जानवरों को लेकर आ और मेरे लिए सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर दे। और नूह ने ऐसा ही किया और वहां पर खुदा ने अहद बांधा। खुदा ने अहद किया कि इंसान के दिल का ख्याल लड़कपन से बातिल है, ये बाज नहीं आएगा, ये खता करता रहेगा, इसलिए मुझे खुद इसके लिए मुहैया करना पड़ेगा, मुझे खुद इसकी खलासी का चारा करना पड़ेगा। इसके जानवर, इसके भेड़, इसकी बकरियां, इसकी कुर्बान बछड़े ये काफी नहीं होंगे। और इंसान, खुदा ने नूह से कहा कि ये जो सिंफुल नेचर है इंसान की, गुनाह आलूदा फितरत है, उसके लिए कुर्बानी है। और ये कुर्बानी क्या थी? सोख्तनी कुर्बानी। तो मेरे अजीजों, खुदा ने हमारे उस गुनाह के लिए अपने बेटे को कुर्बानी के बर्रे के लिए दे दिया जिसे कोई कुर्बानी हाल नहीं कर सकती थी। और वो ये था कि हमारे गुनाह आलूदा फितरत जो है इसकी खलासी कराई जाए। बनी इस्राएल कुर्बानियां देते थे, लेकिन वो गुनाह आलूदा फितरत जो थी, जो आदम का मरूसी गुनाह हमारे अंदर था, उसकी खलासी नहीं थी। ये खलासी सोख्तनी कुर्बानी जो यीशु मसीह ने दी है उससे हुई है। यीशु मसीह अगर ना मरता तो कोई कुर्बानी गुनाह आलूदा फितरत की जगह पर ना होती। और दूसरा कानून नए अहदनामे में सोख्तनी कुर्बानी के लिए यह है मखसूसियत का, तखसीस का कानून। इसका मतलब यह है कि इंसान खुदा के पास जाना चाहता है लेकिन अपने तरीके से। इंसान खुदा के पास जाना चाहता है अपने तरीके से। इंसान बड़ा कमाल की आइटम है, ये बड़ा खतरनाक भी है। इंसान अच्छा भी बहुत है, खतरनाक भी बहुत है। इससे आजाद होने का बड़ा जुनून है। इंसान खुद अपने फैसले करना चाहता है, इंसान खुद अपनी लड़ाइयां लड़ना चाहता है, इंसान खुद कादर मुतलिक बनना चाहता है। तो खुदा ने कानून बनाया कि इस कानून के तहत इंसान मेरे पास आएगा, उसके बगैर नहीं। और कानून यह था, खुदा ने कहा कि टैबरनेकल बनाया जाए, यानी कि खैमा इज्तिमा बनाया जाए, काहिन होंगे और कुर्बानियां होंगी। मैंने कहा कि खैमा इज्तिमा की हैकल की शक्ल इस तरह की थी। एंटर होते ही कुर्बानी, कुर्बानगाह के बाद तालाब के बाद खैमा इज्तिमा जहां खुदा रहता था, पाकतरीन मुकाम में। और कुर्बानी का मतलब था कि कुर्बानी इंसान को खुदा के करीब लेकर आ रही थी। तो इंसान, खुदा ने कहा कि इस तरह से मेरे करीब आना, मेरी इबादत करना, कुर्बानी करना, पाक होना और फिर मेरे साथ मुलाकात होगी।
انسان ایسا نہیں چاہتا، انسان اپنا طریقہ ایجاد کرنا چاہتا ہے۔ کیسے؟ موسیٰ کے زمانے میں لوگ کہتے ہیں موسیٰ ہم تیرے خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم تیرے خدا سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ خدا نے موسیٰ سے کہا، موسیٰ نے خدا سے کہا کہ خداوند یہ لوگ تیرے ساتھ ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ تو خدا نے کہا ان سے کہہ کہ نہا دو لو، پاک ہو جاؤ، میں تمہیں ملوں گا۔ جب کرنا کی آواز آئی، بجلی کڑکی، تو لوگ دوڑ کر پہاڑ کے قریب چلے گئے، سب مر گئے، سب مر گئے، کیونکہ خدا کی یہ مرضی نہیں تھی کہ یہ اپنی مرضی سے اپنے طریقے سے میرے پاس آئیں۔ پھر لوگوں نے کہا موسیٰ تیرا خدا بڑا ظالم خدا ہے، یہ تو مار دیتا ہے لوگوں کو، تو ہی خدا سے باتیں کر، ہم تجھ سے سن لیا کریں گے۔ انسان اپنے طریقے سے خدا کے پاس جانا چاہتا ہے، انسان خود مختار ہونا چاہتا ہے۔ خدا نے کہا نہیں، انسان کو میرے پاس آنے کے لیے میرا طریقہ ماننا پڑے گا۔ اس لیے خدا نے کہا خیمہ اجتماع، کاہن اور قربانی، اور اب ہر بندہ اپنے طریقے سے خدا کے پاس جانا چاہ رہا ہے، آسمان تک جانا چاہ رہا ہے۔ خدا نے ایک طریقہ متعارف کروایا ہے، اور وہ ہے اس کا بیٹا جو قربان ہوا ہے۔ اس کے علاوہ نو ادر وے، کوئی رستہ نہیں آسمان پر جانے کے لیے۔ لکھا ہے کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ پچھلی بار میں نے کہا دیوے، دعوے یا دیوے ایک ہی رستہ ہے۔ جو بچے پڑھتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ دی مینز جو جب یہ ساتھ لگے اس کا مطلب ہے کہ مخصوص، خاص رستہ ہے ایک آسمان پر جانے کے لیے، اور وہ یسوع مسیح ہے، کوئی اور رستہ نہیں ہے۔ خدا یہ چاہتا نہیں کہ ہر بندہ منہ اٹھائے اپنی مرضی سے اس تک پہنچنے کی کوشش کرے، پھر تو ہم غلطی کریں گے۔ اس لیے خدا نے کہا قربانی، پرانے عہد نامے میں کاہن ہوں گے، قربانی ہوگی، ہیکل ہوگی، پھر میرے قریب آؤ۔ اب خدا نے نئے عہد نامے میں کہا ایک طریقہ ہے، ایک وے ہے، ایک رستہ ہے، اور وہ میرا بیٹا ہے۔ اب دور حاضر میں اگر کوئی یسوع کے پاس جانا چاہتا ہے، اگر کوئی خدا کے پاس جانا چاہتا ہے، تو ایک رستہ ہے، بیٹا۔ راہ اور حق اور زندگی کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ ایک طریقہ خدا نے یہ مقرر کیا کہ ایک طریقہ ہونا چاہیے۔ اب آپ یہاں کتنے بیٹھے ہیں؟ ایک طریقہ ہے، اور وہ یسوع مسیح۔ راہ، حق اور زندگی یسوع مسیح۔ اس لیے آپ جو مسیحی ہیں یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ لائن پر ہیں، درست لائن پر چل رہے ہیں۔ آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ آپ صحیح راہ پر ہیں، کیونکہ جو رستہ آسمان تک جاتا ہے وہ یسوع مسیح ہے۔ ایک ہی طریقہ، خدا نے یہ کہا کہ ایک طریقے سے آؤ، ہر بندہ اپنا طریقہ نہ میرے سامنے لے کر آئے، میرے طریقے سے، اور میرا طریقہ ہے بیٹے کے ذریعے سے۔ دوسرا قانون جو خدا نے مقرر کیا ہے وہ یہ ہے کفارے کا طریقہ۔ اور کفارے کا مطلب پچھلی بار میں نے اس پر بات کی، اس لیے میں زیادہ ٹائم نہیں دوں گا، اور وہ ہے خدا کی مرضی ہے خون بہائے بغیر معافی نہیں۔ جب تک خون نہیں بہے گا معافی نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں کہ کیوں قائن کی قربانی منظور نہیں ہوئی، حابیل کی منظور ہو گئی۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ قائن کی قربانی کے اندر خون شامل نہیں تھا، قائن کی قربانی کے اندر خون نہیں تھا، بغیر خون بہائے معافی نہیں۔ خون کفارہ دیتا ہے، خون گناہوں کو ڈھانپتا ہے، خون بہانا ضروری ہے۔ جب آدم اور حوا کو چمڑے کے کرتے پہنا، جانور ذبح کیے، اور ان کے ننگ کو، ان کی نیکڈنس کو ڈھانپا خدا نے۔ جب خدا نے پکارا آدم تو کہا کہ تو آدم کہتا ہے میں نے تیری آواز سنی پر میں ڈرا کیونکہ میں ننگا تھا، لنگی ہوا نہیں ہے میں نے، لیکن وہ سوکھ گئی تھی اور میں بے بس ہو گیا تھا۔ خدا نے کہا مجھے کچھ کرنا پڑے گا۔ ہمیشہ خدا کرتا ہے، خدا نے برا مہیا کیا ہے، خدا نے یہ سسٹم مقرر کیا کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے۔ قائن کی قربانی قبول نہیں ہوئی کیونکہ اس میں خون نہیں تھا، خون بہائے بغیر معافی۔ اب غور کر رہے اپنے ارد گرد،
اگر کوئی خون بہائے بغیر خدا تک جانا چاہتا ہے تو وہ خدا کے قانون کے مطابق نہیں ہے. خون ایک نے بہایا ہے، وہ یسوع مسیح. ایک ہی کوئی ہے. آپ بتائیں مجھے کسی طرح بھی دائیں بائیں دیکھیں کہاں پر ہے جس نے خون بہایا ہے؟ کون ہے جس نے خون بہایا ہے؟ ایک طریقہ ہے، اور وہ خداوند. سوختنی قربانی کا قانون نئے عہد نامے میں بغیر خون بہائے معافی نہیں. انوسنٹ بلڈ، پادری انوسنٹ نہیں، یعنی کہ بے بلڈ، بے قصور بلڈ، بے گناہ بلڈ جو بہایا گیا وہ یسوع مسیح کا تھا. اس لیے خدا کی مرضی ہے کہ خون بہائے بغیر معافی نہیں ہوگی. تیسرا قانون نئے عہد نامے میں جو سوختنی قربانی کے بارے میں پورا ہوتا ہے، بڑی توجہ سے سنیے گا، یہ بڑا اہم ہے، اور اس کے اندر بہت سارے جو ہمارے اپنے اندر لوگ ہیں ان کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ وہ غلط ہیں، لیکن جو بائبل کہتی ہے وہ زیادہ ٹھیک ہے، لوگوں پر ہم نہیں جائیں گے. کہتے ہیں کہ تیسرا قانون نئے عہد نامے میں یہ ہے کہ جب کوئی پرانے عہد نامے میں جب کوئی قربانی دیتا تو وہ جانور پر کیا کرتا تھا؟ اپنا ہاتھ رکھتا تھا. اور جب وہ جانور پر اپنا ہاتھ رکھتا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ شخص اس جانور کو قربان کر رہا ہے. یہی مطلب تھا نا کہ یہ میرے گناہوں کے لیے ہو رہا ہے. اور ساتھ ساتھ کوئی جنگلی جانور نہیں دیا جا سکتا تھا. یا تو آپ اس کو خود پالیں یا اس کی قیمت دیں. جنگلی جانور کا مطلب ہے وہ کسی کا نہیں ہے، قربانی بھی کسی کی نہیں ہے. آپ خود پالیں جانور یا اس کی قیمت دیں. اور اس لیے آپ کو پتا ہے کہ ہیکل کے اندر کبوتر فروش تھے، جانور بیچنے والے تھے، کرنسی بیچنے والے تھے، وہ بزنس کر رہے تھے. چونکہ خدا کے ہیکل میں لوگوں کو آنے کے لیے یہ چیزوں کی ضرورت پڑتی تھی، تو اس لیے یسوع نے سب کے تختے الٹ دیے. خدا یسوع نے کہا میرا گھر دعا کا گھر ہوگا، تم نے اسے ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا ہے. ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا. یہ سارے لوگ بزنس کر رہے تھے، کرنسی بیچ رہے تھے، یعنی کہ خدا تک جانے کے لیے. تو جانور اپنا ہونا چاہیے، پالا ہوا، یا قیمت دی ہونی چاہیے، وہ آپ کا ہو. آپ اس پر ہاتھ رکھیں گے، اس کا اگر ہاتھ نہیں رکھیں گے تو اس کا مطلب ہے یہ قربانی آپ نے نہیں دی. اب نئے عہد نامے میں اگر آپ یسوع کے پاس آنا چاہتے ہیں تو آپ کو یسوع مسیح کو، اس کی موت کو، اس کی مصلوبیت کو، اس کے جی اٹھنے کو منہ سے اقرار کر کے ماننا ہے اور اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنا ہے. کہنا کہ یہ خدا کا برہ جو ہے یہ میرے گناہوں کے لیے مصلوب ہونے جا رہا ہے یا ہوا ہے، اس لیے میں بخشا اس لیے میری قربانی قبول ہو گئی ہے. سمجھے بات کو؟ اب آپ اگر شخصی طور پر یسوع مسیح کو اپنا برہ نہیں مانتے، یعنی کہ اس پر ہاتھ نہیں رکھتے، اس کو قبول نہیں کرتے، تو وہ آپ کا قربانی کا برہ نہیں ہے. آپ نے اون کرنا ہے کہ یہ میرا برہ ہے. اس لیے میں کہتا ہوں ہر عبادت کے اینڈ پر اس سال میں خدا نے میرے دل میں ڈالا ہے کہ میں دعوت دوں گا کہ اگر آپ نے شخصی طور پر ابھی تک یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا تو آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ کہیں اے خدا یسوع مسیح میں اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں اور تجھے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہوں. میرے دل میں اتنے سے گواہی کا اتنی سی عبارت کافی ہے. یسوع کے جو برہ ہے اس کو اپنے عوضی کے طور پر دینے کے لیے آپ نے اون کرنا ہے. اگر آج صبح آپ نے ابھی تک یہ اقرار کرنے کی جرات نہیں کی، نئے سرے سے پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے، نئے سرے سے پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اون کریں کہ یہ برہ، اس پر ہاتھ رکھ کے یہ میرا برہ ہے. یسوع مسیح آپ کا برہ تب بنے گا جب آپ اسے اپنی شخصی نجات کے لیے برہ مانیں گے، اپنے گناہوں کا کفارہ مانیں گے. یہ برہ، یہ جانور جس پر ہاتھ رکھتے تھے، اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ میرے گناہ کے لیے دیا جانے لگا. اور اس لیے اقرار کیا کریں. جب آپ کو کہا جائے، کہتے ہیں کہ انسانوں کے سامنے اقرار کریں. اور آج کل جب آپ بپتسمہ لیتے ہیں، جب آپ یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ یسوع مسیح میرا برہ ہے، میری قربانی ہے اور اس کے وسیلے سے میرے گناہ بخشے گئے ہیں. تو میرے عزیزو، جب تک ہم اون نہیں کریں گے، جب تک شخصی طور پر اس پر ہاتھ نہیں رکھیں گے، وہ برہ ہمارا کفارہ نہیں ہو سکتا ہے. شخصی طور پر قبول کریں. جو نہیں کر رہے ان کو بھی بتائیں
کہ ابھی تک ادھورا ہے کام. پرانے عہد نامے میں جب تک جانور پر ہاتھ نہیں رکھیں گے, قیمت نہیں دیں گے, یعنی کہ آپ کا اپنا جانور گھر میں پالا ہوا نہیں ہوگا, وہ آپ کی ملکیت نہیں ہوگا, تب تک قربانی نہیں تھی. آج نئے عہد نامے میں جب تک آپ یسوع کو شخصی طور پر قبول نہیں کرتے, یہ آپ کی قربانی کا برہ نہیں ہو سکتا. اس لیے شخصی طور پر قبول, ہر بندے کو یسوع کو شخصی طور پر قبول کرنا چاہیے. تو اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ کے پاس اچھا موقع ہے. کچھ لوگ ہیں چرچز کے اندر وہ ان چیزوں کو اہمیت نہیں دیتے. اس کی کیا, میرا ابا کرسچن سی, میری اماں کرسچن سی, میرے چاچے دادے بابے سارے کرسچن سن. نہیں, یہ آپ کا پرابلم ہے. جتنوں نے اس کو قبول کیا اس نے خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. آپ نے یہ کام کرنا ہے, میں آپ کے لیے نہیں کر سکتا. آپ نے قربانی کا برہ چننا ہے, ماننا ہے, آپ کریں, ورنہ آپ کی قربانی نہیں ہوئی, آپ نہیں بخشے گئے, آپ آسمان پر نہیں جا سکتے. چوتھا کے پانچواں قانون, چوتھا قانون چلیں. چوتھا قانون یہ ہے ایکسیپٹنس کا قانون, قبولیت کا قانون. پرابلم یہ ہے آج کے دور میں, ہر دور میں ہم انسانوں سے مقبولیت چاہتے ہیں. یہی وجہ ہے پادریوں, لیڈرز خراب آ رہے ہیں, ماٹھا مٹیریل آ رہا ہے. بس پادری صاحب نو اتھے بٹھا دیو بت بنا کے, تو پادری صاحب خوش ہیں بڑے کہ جی میری عزت ہو رہی ہے. نہیں 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 نہیں, قبولیت کا قانون یہ ہے چاہے کوئی مجھے قبول نہ کرے کوئی بات نہیں, اگر میں خدا کی نظر میں قبول ہوں تو سب ٹھیک ہے. خدا کا اپروول ڈھونڈیں, انسانوں کے اپروول کا انتظار نہ کریں. میں کہتا ہوں کہ انسان کبھی خوش نہیں ہو سکتا. آپ اپنے خاندان کو خوش نہیں کر سکتے, آپ اپنے بچوں کے بھی آئیڈیل نہیں ہیں. کئی بار بچے کے ابے نو کافی چیزوں کا نہیں پتا, ٹھیک ہے. اگر خدا آپ کو قبول کرتا ہے تو اس سے بڑا کوئی, انسان کے لیے سب سے بڑی ایکسیپٹنس, سب سے بڑا اپروول خدا کا ہے. اگر خدا راضی ہے تو سب ٹھیک ہے. خدا اگر آپ کو قبول کرتا ہے تو سب ٹھیک ہے. اس لیے میرے دل کی پکار ہے میرے اور آپ کے لیے آسمان پر یہ الفاظ کہے جائیں, ویل ڈن گڈ اینڈ فیتھفل سرونٹ, شاباش اچھے اور وفادار نوکر. میں یہ الفاظ سننا چاہتا ہوں, شاباش, ویل ڈن, میرے اچھے اور وفادار نوکر. میں یہ نہیں سننا چاہتا کہ آپ مجھے اچھا کہیں یا نہ کریں, لوگ مجھے اچھا کہیں یا نہ کہیں. یہ مجھے خدا کے حضور مقبول نہیں بنائے گا. اگر خدا کے حضور میں قبول ہوں تو مجھے انسانوں کے اپروول کی ضرورت نہیں. خدا کا اپروول ڈھونڈیں. خدا اگر آپ کو قبول کرتا ہے تو انسان قبول کریں نہ کریں کوئی فرق نہیں پڑتا. انسان کبھی بھی کسی کو قبول نہیں کرتا. یسوع مسیح آپ کو قبول کر لے, سب چیزیں ٹھیک ہیں. پھر قانون ہے قربانی, جو پہلے ہم کر جائیں, یونیک ہونے کا قانون. یہ قربانی جو سختنی قربانی تھی یہ یونیک تھی, کیونکہ یہ ساری کی ساری دے دی جاتی تھی, جلا دی جاتی تھی, ساری کی ساری بسم کر دی جاتی تھی. اور جو بھی کوئی نر جانور لے کر آتا وہ زیادہ ویلیویبل ہوتا تھا, زیادہ اس کے اندر آپ کہہ لیں کہ زیادہ, اس کا مطلب ہے کہ یہ بندہ زیادہ خدا کی نظر میں قبول ہو رہا ہے کہ اس نے نر جانور لے کر آیا ہے. لیکن یہ قربانی یونیک اس لیے تھی, ساری کی ساری خدا کے لیے تھی, ساری کی ساری خدا کے لیے تھی. نہ کاہن کے لیے, نہ کاہن کو گوشت ملتا تھا, نہ قربانی دینے والے کو ایک حصہ ملتا تھا. آپ کو ترتیب کا تو پتہ ہوگا, 4-5 جو حصے ہوتے ہیں قربانی کے گوشت کے, یہ اس دور میں بھی تھا. لیکن کاہن کو ملتا, دینے والے کو حصہ ملتا, اور باقی خدا کے لیے نہیں. یہ قربانی ساری خدا کے لیے تھی, یونیک قربانی تھی. ایوری تھنگ واز فار گاڈ. آپ کی زندگی کے اندر ہر چیز خدا کے لیے ہے. آپ کو یاد ہوگا میں نے پیغام دیا تھا مریم جس نے یسوع مسیح کے پاؤں پر عطر ڈالا, اپنے سر کے بالوں سے اس کو صاف. یسوع نے کہا جب تک خوشخبری کی منادی ہوگی اس عورت کا ذکر ہوتا رہے گا. جو کچھ اس کا تھا اس نے دے دیا. کنگال بیوہ, اس نے 2 دمڑیاں دی تھیں. یسوع نے کہا کہ سب سے زیادہ اس نے دیا ہے. کیوں؟ جو کچھ اس کے پاس تھا سارا دے دیا. ایسے ہی ہے
یہ قربانی ساری دی جاتی تھی خدا کی. سارا جب آپ اپنا آپ خدا کو دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سب سے بڑی قربانی کر رہے ہیں, سخت قربانی کر رہے ہیں. سنیے رومیو اس کے 12ویں باب کی پہلی 2 آیات پڑھیں گے. رومیو 12ویں باب کی پہلی 2 آیات. رومیو کے نام خط پالوس رسول کا 12ویں باب کی پہلی 2 آیات. یہاں پر لکھا ہے, پس اے بھائیو میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہے, یہی تمہاری معقول عبادت ہے. اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے سارے اپنے بدن سے خدا کو جلال دے, اپنے سارے دل, ساری جان, ساری طاقت, ساری عقل سے اپنے خدا کی بندگی کریں. ہول آپ مکمل طور پر خدا کے ہیں. ٹائٹینک متھ, ٹائٹینک مووی کا نام سنا ہے آپ نے؟ ٹائٹینک متھ, یہ جہاز برباد ہو گیا تھا, اس کے حصے بنائے گئے تھے. پہلا حصہ اگر برباد ہو گیا, دوسرا ہوا, تیسرا ہوا, حصوں میں بنایا گیا تھا ٹائٹینک. پہلی بار اس طرح کا جہاز, بحری جہاز بنایا گیا, لیکن سارا جہاز برباد ہو گیا. اگر آپ کی زندگی حصوں میں بٹی ہوئی ہے, یہ پادری کی زندگی, یہ میرے گھر کی زندگی ہے, یہ میری پرائیویٹ زندگی ہے, یہ میری کاروبار کی زندگی ہے, نہیں, آپ 24 آورز کرسچن ہیں, 24 آورز یسوع کے پیروکار ہیں. ساری زندگی یسوع کے لیے. یہ سختنی قربانی تھی. اگر میری زندگی حصوں میں بٹی ہوئی ہے, ٹائٹینک کی طرح برباد ہو جائے گی. یہ جہاز برباد ہو گیا تھا, بچا نہیں تھا. پہلی ہی اپنی جب اس نے سیل کیا یا اس نے اپنا پہلا ہی سفر کیا, برباد ہو گیا. حصوں میں بٹی ہوئی زندگیاں, حصوں میں بٹے ہوئے خاندان, they cannot survive, وہ سروائیو نہیں کر سکتے. اگر میں سارا یسوع کا ہوں تو سارا ہوں, حصے نہیں ہیں کہ 24 گھنٹوں میں اتنے وقت میں یسوع کا ہوں, اتنے وقت میں یسوع کا. یہ میری اپنی زندگی ہے, اس میں شغل تماشا, اس میں انجوائے میں نے کرنا ہے, نہیں, سارا میں 24 گھنٹے یسوع مسیح کے لیے. تو میرے عزیزو, آج یہاں پر سختنی قربانی کی جو بات کی نئے عہد نامے میں نے بتایا کہ یہ قربانی دوسری قربانیوں کے ساتھ جڑی تھی, ہماری گناہ آلودہ فطرت کے لیے تھی. یہ قربانی کا قانون تھا. خدا خاص طریقے سے لوگوں کو کہتا تھا کہ میرے پاس آؤ, اب بیٹے کے علاوہ کوئی خاص طریقہ نہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہاتھ رکھنا کا قانون, کہ ہاتھ رکھیں, خود سے مانیں کہ یسوع میرا نجات دہندہ ہے. اور پھر قبولیت کا قانون, اگر خدا قبول کرے انسانوں کی پرابلم یا پرواہ نہیں. کیا آپ نے کہتے ہیں منو موت دی نہیں رتی, آگے کیا ہے, یہوہ ساڈے نال نال ہے. اگر یہوہ ہمارے ساتھ ہے تو پھر انسان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. کون سی چیز ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کرے گی؟ تلوار, ننگا پن, بھوک, کون سی چیز؟ کوئی چیز نہیں. اگر وہ قبول کرے گا سب ٹھیک ہے. اور آخری ہے یونیک قربانی, اپنا سارا بدن خدا کے جلال کے لیے. سب اپنے سروں کو خدا کے حضور جھکائیں گے, سب اپنے سروں کو خدا کے حضور جھکائیں. ہم زیادہ وقت, آپ کو پتہ ہے کہ جمعے کی عبادت ہم نے شفایہ عبادت کے نام سے رکھی ہے. اس میں ہی ہم خاص بیماروں کے لیے دعا کرتے ہیں, اس میں ہم مختصر بیماروں کے لیے دعا کریں گے. یہ میرے پاس لسٹ ہے, اس پر ہاتھ رکھیں گے. ابھی ایک درخواست بھائی نے دی, کیا تھا بہن کا نام؟ میری اسحاق کے لیے, جس کے کڈنیز جو ہیں وہ فیلئر کے قریب ہیں, ڈائلسس پہ ہے بیٹی یا بہن. خدا سے دعا کریں گے اس کی شفا کے لیے. اللہ صاحب نے مجھے کہا گواہی, ایک گواہی ہم شاید سن پائیں. اس سے پہلے کہ ہم دعا کریں, جو گواہی اللہ صاحب آپ بتا رہے تھے وہ لے آئیں جلدی سے, ان سے کہیں کہ وہ جلدی سے سامنے آ جائیں. صرف 1 منٹ ہم دے رہے ہیں گواہی کے لیے, زیادہ نہیں, کیونکہ ہم نے 11:30 آج عبادت ختم کرنی ہوگی ہمیں. مسز حکیم اسلم, میرا نام سریا ہے. میں سب سے پہلے خداوند کا شکر کرتی ہوں کہ اس نے مجھے تندرستی اور زندگی دی ہے. میں نے اپنی آنکھ کا آپریشن کروایا ہے اور خداوند نے میرے آپریشن کو کامیاب کیا, اور خداوند نے آپریشن کے لیے پیسوں کا بھی انتظام کیا. ہاللیلویہ. میں خداوند کی شکر گزار ہوں, اور بھائی صاحب کی بھی جو دل و جان سے ہمارے لیے خداوند سے دعا کرتے ہیں. آمین. شکریہ. جی آپ ان کو دیں جو میرے دعا کریں گے, شکر گزاری کریں گے خداوند کی. ہاللیلویہ. پریز گاڈ. سب اپنے سروں کو خدا کے حضور جھکائیں.
آج کی عبادت میں چاہوں گا کہ ہم اپنے لیے نہیں کچھ مانگیں، صرف شکر کریں اس کے. جمعے کے روز ہم اپنے لیے مانگیں گے. آج ہم شکر کریں. بے عیب کے بغیر خلاصی محال تھی. اس بے عیب کی تعریف کریں، اس منجی کی تعریف کریں. آج اپنا ہاتھ اس جانور پر، قربانی کے برے پر ہاتھ رکھ کے کہیں کہ یہ برہ میرے لیے قربان ہو رہا تھا. آپ آج شخصی طور پر یسوع مسیح کو قبول کریں. کہیں کہ یسوع مسیح میں اپنے گناہ کا اقرار کر کے توبہ کرتی ہوں اور تجھے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتی اور کرتا ہوں، تو میرے دل میں آ. آج اس کی عبادت کریں جو سب کچھ دے رہا ہے آپ کو. وہ آپ کو ساری چیز، وہ